معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ناظرین و سامعین، مشاہدین و مشاہدات، مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام مملکہ کویت کی جانب سے منعقد ہونے والے سلسلہ وار دروس کے اندر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام. ناظرین و سامعین، زکوٰۃ اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو اساس اسلام، دین کی اساس جس پر منحصر ہے، اسلام کی بنیاد جن باتوں پر رکھی گئی ہے، انہی باتوں میں سے، انہی ارکان میں سے، انہی بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ بھی ہے. پہلے درس کے اندر آپ کے سامنے کلمہ شہادت یعنی کلمہ توحید کے تعلق سے بات کی گئی تھی. پھر اس کے بعد دوسرا درس جو آپ تک پہنچایا تو گیا تھا، لیکن تھوڑی سی پرابلم کی وجہ سے آپ کی خدمت میں آواز نہیں پہنچی تھی، تو انشاءاللہ دوبارہ ہم اس کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کا احکام. تو گویا اسلام کی تیسری بنیاد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے التزکیہ، یعنی پاک و صاف کرنا. تزکیہ اگر اس کی نسبت ہم نفس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو تزکیۃ النفس یعنی نفس کی پاکیزگی. تزکیۃ المال کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو گویا مال کی پاکی اور صفائی ہے. تزکیہ کا مطلب ہوا پاک اور صاف کرنا. تزکیے کی نسبت، تزکیے کی لنک اگر مال کے ساتھ جوڑی جاتی ہے تو گویا وہ زکوٰۃ کے معنی میں آ جاتا ہے کہ مال کی پاکی اور صفائی کرنا. تزکیۃ النفس اپنے نفس کی تزکیہ، اپنے نفس کی پاکی اور صفائی کرنا. اور اسی طرح زکوٰۃ کا ایک اور دوسرا معنی ہے کہ پروان چڑھانا، نمو ہونا، یعنی پروان چڑھنا، مال کا یا مال کے اندر گروتھ بڑھ جانا، اس کے اندر زیادتی ہونا. اور پھر اسی طرح مختلف نام اس کے ہیں، مختلف معنی اس کے ہیں. شرعی اعتبار سے ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب نصاب، جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، ہر اس مسلمان بالغ مسلمان پر عاقل صاحب اس کے نصاب پر 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے، میں سے نصاب میں سے 2.5% کے حساب سے. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے.
اسلام کا مکمل ڈھانچہ 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات کا تذکرہ تو ہم نے آپ سے کیا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے ہمارے درس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ زکوٰۃ کا حکم شریعت مطہرہ کے اندر، سنت مطہرہ کے اندر ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف اس کا حکم بتایا بلکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں اس کو شامل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نمازوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، نمازوں کے تذکرے کے بعد، قیام نماز کے بعد، قیام صلاۃ کے بعد ایتاء زکوٰۃ کا حکم بار بار ملے گا آپ کو۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے لے کر قرآن کریم کی مختلف سورتوں کے اندر قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دونوں کا ذکر ایک ساتھ مختلف مقامات پر ملے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ کہ لوگوں تم نماز کو قائم کرو، صلاۃ کو ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کون دینا چاہیے؟ زکوٰۃ مسلمانوں کا وہ مالدار طبقہ جو صاحب حیثیت، صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دولت پر، ان کے نصاب پر 1 سال کا حصہ گزر جاتا ہے تو انہیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم بھی دیا، اور نکالی ہوئی زکوٰۃ کا قرض کا مصرف بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکم فرمایا خذ من اموالہم، تم ان کے مال و دولت سے، مال و دولت کے اندر سے صدقات لے لو اور انہیں پاک اور صاف کر دو، اور تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے، اس زکوٰۃ کے لینے کی وجہ سے انہیں پاکی اور صفائی مل جاتی ہے۔ یہاں بھی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف زکوٰۃ کا حکم دیا بلکہ زکوٰۃ کے فوائد بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا، آگے جس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس مسلمان سے، ہر اس آدمی سے اعلان جنگ فرمایا ہے جو کہ کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرتا ہے، اور کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ قیام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور صیام رمضان اور حج بیت اللہ کا اگر وہ اعتراف نہیں کرتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے تو ہر ایسے آدمی کے ساتھ اعلان جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ طویل حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت، میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ ان اقاتل الناس، ایک لوگوں سے میں لوگوں سے جنگ کروں، لوگوں سے میں جنگ کروں۔ کب تک؟ حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں بھی معلوم یہ ہو رہا ہے زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کا حکم ہمیں مل رہا ہے، نہ صرف اہمیت بلکہ عدم زکوٰۃ کے منکر کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدارج بتائے کہ اے معاذ، جس قوم کے پاس تم جا رہے ہو
انہیں کن کن چیزوں کی تعلیمات دینا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کن کن چیزوں کی دعوت دینا چاہیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید کا حکم فرمایا۔ دعوت توحید کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کہا، ان سے کہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نماز، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اس بات کی تعلیم انہیں دینا چاہیے، یمن کے قوم کے درمیان تم اس بات کا حکم دو کہ ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قد افترض علیہم، ان کے اوپر اس بات کو بھی فرض کیا ہے کہ صدقۃ فی اموالہم، کہ ان کے مال و دولت کے اندر سے صدقے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے فرضیت کا اعلان بھی، زکوٰۃ کی فرضیت کی تعلیم بھی انہیں دینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، زکوٰۃ کس سے لی جائے گی؟ زکوٰۃ مسلم معاشرے کے مالدار طبقے سے لی جائے گی زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کہاں قرض کی جائے گی؟ جس مقام سے زکوٰۃ لی گئی ہے اسی مقام کے فقراء میں، اسی مقام کے غرباء میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ تو اسلام کے اندر زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں بار بار حکم دیا، اقیم الصلاوات الزکاۃ، اقیم الصلاوات الزکاۃ، بے شمار مقامات پر۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے اوصاف، مومنوں کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی مال و دولت میں زکوٰۃ ادا کرنے کی صفت کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ نکلوانے کی حکمتیں کیا ہیں؟ کیونکہ مسلم سماج کے اندر ایک ذہن، ایک تصور یہ بیٹھا ہوا ہے، اور مسلم سماج کے اندر بقالت کی یہ حد ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یہ تصور پایا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر سے، یعنی اپنے مال سے زکوٰۃ یا صدقات و خیرات نکالنے سے مال کے اندر کمی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جبکہ آپ کے سامنے ابتدائی میں میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی نمو کا ہے، یعنی پروان چڑھنا۔ جب مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ نکالا جاتا ہے تو کم نہیں ہے، بلکہ اور آگے بڑھتے جاتا ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی کے اندر بڑھوتری کا لفظ بڑھوتری کا معنی پایا جاتا ہے، تو کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ شہادت کا بھی اقرار کر لوں گا، کلمہ رسالت کا بھی اقرار کر لوں گا، نماز بھی ادا کر دوں گا، روزہ بھی رکھ لوں گا، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کر لوں گا، لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ زکوٰۃ میرا کمایا ہوا مال ہے، میں بہت ہی محنت کے ساتھ کماتا ہوں، بہت مشکلوں کے ساتھ میں نے پیسہ جمع کیا ہے، اب اس کے اندر اگر میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، یا سرے سے اگر زکوٰۃ کا انکار ہی کر دیتا ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے پانچوں بنیادیں ہیں، ان تمام کے اوپر اعتراف بھی کرنا ہے، اقرار بھی کرنا ہے، اور عمل بھی کرنا ہے۔ ایک چیز کا بھی منکر جو ہے وہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی بڑی حکمتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر، جس محلے کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ محلے کے اندر بسنے والے غربت زدہ انسان، مفلس زدہ انسان، فقر و فاقے والے اور مجبور، بےکس لوگ، یتیم، اور مختلف جو آگے آپ کے سامنے تفصیلات ذکر کی جائیں گی کہ زکوٰۃ کے کون کون مستحقین ہیں، ان تمام کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ معاشرے کی خامیوں اور مفاسد کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ غریب ہیں، غربت زدہ ہیں، انسان کو فقر و فاقہ، انسان کو غربت جو ہے
کفر کے دہانے لے جاتی ہے، فسق و فجور کی جانب لے جاتی ہے، چوری اور چوری کی طرف لے جاتی ہے، مختلف برائیوں کی جانب غربت لے کر جاتی ہے، تو وہ سماج صالح سماج نہیں ہو سکتا ہے، وہ سماج امن و سلامتی والا سماج نہیں ہو سکتا ہے، وہ سماج امن و شانتی والا سماج نہیں ہو سکتا ہے جس سوسائٹی کے اندر، جس سماج کے اندر غربت بھی ہو اور وہاں غربت کے خاتمے کے راہیں ہموار نہ ہو۔ اس سوسائٹی کے اندر امن و شانتی نہیں آ سکتی ہے جس سوسائٹی کے اندر فقر و فاقے کی زندگی گزارنے والے بھی ہو اور اس بات کا تصور کرے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج کے اندر امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے غلط راستے اپنائے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈکیتی کرے گا، کوئی جو ہے ناجائز طور پر کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ جمائے گا، کسی کا قتل کرے گا، کسی کا خون اور قرابہ کرے گا مجبوری کی حالت میں۔ اس لیے وہ سماج امن و سلامتی والا ہو جاتا ہے، وہ سوسائٹی امن و شانتی والی ہو جاتی ہے جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر غریبی کا علاج زکوٰۃ کے ذریعے دین اسلام کے عطا کردہ یہ سب بہترین تعلیمات کے ذریعے اگر وہ غربت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں امن و سلامتی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی حکمت یہی ہے کہ آدمی جو ہے چوری نہ کرے، ڈکیتی نہ کرے، اور بسا اوقات یہ تمام خبریں دیکھنے، پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ مسلم سماج کی کتنی وہ عورتیں، مسلم سماج کی کتنی وہ مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں جن کی غربت کی وجہ سے اور فقر و فاقے کی وجہ سے یا اپنے معصوم بچوں کے پالنے اور پرورش کی وجہ سے 2 وقت کے لقمے کے لیے جسم فروشی پر وہ تیار ہو جاتی۔ اتنی برائیاں اور اتنی بدکاریوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے جس کے اپنا کر ہم سماج سے تمام کی تمام چیزیں اور تمام برائیاں ختم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آج معصوم سے بچوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بچپن میں تعلیم حاصل کرنا ہے یا بچپن کے کھیل اور کود سے اپنا بچپن گزارنا ہے، بچپن کی خوشیاں حاصل کرنا ہے، نہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ بچپن کا پورا لطف لے سکتے ہیں۔ آج بے شمار بچوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی ہوٹلوں پر ہے، کوئی سڑکوں پر ہے، کوئی لبے سڑک کچھ بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے کام کر رہا ہے اور تعلیم سے وہ نابلد ہو جا رہا ہے۔ اگر ہم ان معصوم، ان بیواؤں کی کفالت، ان مجبوروں اور بے کسوں کی کفالت اس زکوٰۃ کے ذریعے کریں گے تو ہمارا یہ معصوم بچہ، ہماری یہ نسل نو آنے والے مستقبل کا بہترین جو ہے ہتھیار بن جائے گی، آنے والے مستقبل کو یہ سنبھالنے والے بن جائیں گے، نہ یہ بھوکے اور پیاسے مریں گے، نہ ہی یہ اپنی تعلیم ترک کریں گے۔ بے شمار وجوہات ہیں جس کا خاتمہ زکوٰۃ ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ باخبر ہیں دنیا کے حالات سے، اگر آپ اپنے شہر کے حالات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں، میڈیا کے اوپر اگر آپ کی نگاہیں ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آئے دن روزانہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو لے کر کوئی زہر پی کر ختم ہو رہی ہے، کوئی کنویں میں کود کر اپنی اولاد کے ساتھ موت کے حوالے ہو رہی ہے، تو کوئی پھانسی لے رہی ہے، کوئی جلا کر ختم ہو جا رہی ہے، اور کوئی بھوک کے مارے اپنی اولاد کو دوسروں کے ہاتھوں پر بیٹنے پر مجبور ہو رہی ہے، اور کوئی عزت دار خاتون اپنے ہی گھر کے اندر ان معصوموں کو بھوک اور پیاس کی بلکتے ہوئے دیکھتے دیکھتے ختم ہو رہی ہے، تو کوئی مجبور خاتون اپنے جسم کو بیچ کر اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے یا اپنی اولاد کا پیٹ بھر رہی ہے۔ تو مسلمانوں، یہ اس سے بڑا نازک مسئلہ یا اس سے بڑی حکمت اور کیا چاہیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے تمام برائیوں کا خاتمہ مسلم سماج سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنے والے انسان کے نفس کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر مال کی جو شہوت ہے، مال کی جو محبت ہے، اور مال کی محبت میں جو بقالت اس کے اندر گھس آئی ہے، جو کینہ اس کے اندر آ گیا ہے، جو کنجوسی اس کے اندر آ گئی ہے،
جو غرور اور تکبر کا مادہ جو اس کے اندر آ گیا ہے، اور دوسروں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنے کا جو مادہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، یہ تمام کی تمام جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایک مسلمان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خود اس کا نفس پاک ہوتا ہے. گویا کہ ہمارا خود کا اپنا ذاتی فائدہ ہے کہ نفسانی گندگیوں سے ہم پاک و صاف ہو جاتے ہیں. غرور سے، تکبر سے، انانیت سے، کینہ کپٹ سے، کنجوسی سے، بقالت سے، ان تمام غلاظتوں سے ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے. اور آگے غربا اور مساکین سے دلی رغبت پیدا ہوتی. جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو غریبی کیا ہے، مفلسی کیا ہے، فقر و فاقہ کیا ہے، غربت کیا ہوتی ہے، اور غریبوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کے ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ان سے محبت اور ان سے الفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ان سے ہماری رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے غربت زدہ لوگوں کو دیکھ کر کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایمان سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا، عزت سے بھی نوازا، اور 3 وقت کی روزی روٹی حلال طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے. اور اللہ کا شکر اس اعتبار سے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، نہ کہ لینے والا بنایا ہے. تنگ دستوں کی فاقہ کشی اور ناداروں حاجت پوری کرتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ اگر آزمانا چاہیں تو کسی مصیبت زدہ کی آپ تھوڑی سی مدد کیجئے، اور اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں کے اندر جو خوشی آتی ہے اور مسرت کا جو اظہار وہ آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون پانے کے بعد وہ اظہار کرتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو کتنا دلی سکون اور اطمینان ہوتا ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں. آئیے ایک اور حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں زکوٰۃ کے فرضیت کے تعلق سے. ہمارے پاس نہ اتنا علم ہے، نہ ہمارے بس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے زکوٰۃ کی حکمتیں گنوا سکیں. البتہ ایک بات یہ بتاتا چلوں سورۃ الحشر کی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اہل ثروت کے پاس مال جو ہے محدود ہو کر نہ رہ جائے. آج دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام زکوٰۃ کے علاوہ جتنے نظام ہیں، جتنے سودی نظام ہیں، جتنے مال اقتصادیات کے نظامات پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، وہ سب کیا ہے؟ زمیندارانہ نظام، سردار نظام دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. ان تمام نظاموں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ مالدار ہی بنتا جا رہا ہے اور غریب ہی بنتا جا رہا ہے. غریبوں کا خون چوستے جو ہے مالدار بن رہا ہے، اور غریب سود دیتے یا پھر معیشت کے پیچھے پڑتے اس مالدار کے پیچھے رہنے کی وجہ سے وہ غریبی کے آخری حدود پار کر گئے. لیکن سبحان اللہ، اسلام نے اس بات کی حکمت رکھی ہے زکوٰۃ کے اندر کہ اہل ثروت کے پاس مال و دولت یعنی مالداروں کے پاس ہی نہ رہے، بلکہ مال جو ہے گھومتا رہے. آج آپ کے پاس، کل میرے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس، اس طرح مال گھومتا رہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر کی آیت کے اندر بیان فرمایا کئی لا یکون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دولت کسی ایک کے پاس محصور نہ ہو جائے بین الاغنیاء منکم، کہ تمہارے درمیان جو مالدار طبقہ ہے انہی کے پاس یہ دولت نہ رہ جائے. اس لیے سورہ حشر کے اندر یہ تمام چیزیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے ساتھ ساتھ بے شمار حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں ہیں. یہی ہے حکمت زکوٰۃ کے اندر مسلم سماج کے اندر آج یا اس وقت یا پھر مستقبل کے اندر یا ماضی کے اندر بھی جتنی خرابیاں تھے مال و دولت کو لے کر، غربت کو لے کر، فقر و فاقے کو لے کر، یتیمیت کو لے کر، بیواؤں کو لے کر، ان تمام چیزوں کا واحد حل یہی ہے کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے تو انشاءاللہ امن و سلامتی والی سوسائٹی بن سکتی ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ایک آدمی زکوٰۃ کا حقدار یا ایک آدمی صاحب حیثیت کب بنتا ہے؟ ایک آدمی صاحب حیثیت کب بنتا ہے؟ اس کا نصاب کیا ہے؟ یہ بھی معلومات ہونا ضروری ہے کہ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ چلو زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہو گئی، فرضیت معلوم ہو گئی، اس کا مقام معلوم ہو گیا ہے، تو اب میں زکوٰۃ کب نکالوں، کتنے مال میں نکالوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس کا نصاب بھی متعین فرمایا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہم اور آپ سنتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ جس شخص کے پاس، جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام 85 گرام یا اس کے برابر قیمت ہو، سونا ہونا ضروری نہیں ہے، سونے کے برابر اگر قیمت ہے، سونے کے برابر اگر پیسہ رکھا ہوا ہے، کتنا سونا؟ 85 گرام 85 گرام سونا، 7.5 تولے سونا، یا پھر 52.5 تولے چاندی، 52 تولہ چاندی، مثال 52 تولہ چاندی کا مطلب ہوتا ہے 595 گرام چاندی ہو، یا پھر اس کے برابر قیمت ہو، یا پھر قیمت کے اوپر یا چاندی کے اوپر یا سونے کے اوپر اس کے بعد 1 سال کی مدت گزر جائے، تب اس میں سے 2.5 کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا، 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ مثال کے طور پر 85 گرام سونا ہے، تو جس وقت اس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا، اس 1 سال کے بعد اس 85 گرام سونے کو جو ہے آپ مارکیٹ میں لے جائیں گے، وزن کروائیں گے، اور اس دن جو قیمت ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے، مثال کے طور پر اگر 85 گرام سونے کی قیمت 1.5 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ ہو رہی ہے، تو ان جملہ پیسوں میں سے آپ 2.5 کا اعتبار 2.5% اوسطاً جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح چاندی کا بھی مسئلہ ہے، اور سونے اور نصاب زکوٰۃ کے مختلف مراحل ہیں، مختلف اوزان ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں، گائے ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، اس کا الگ الگ نصاب ہے، اور اسی طرح زمین کی پیداوار ہے، اس کا نصاب الگ ہے۔ تو اس طرح جو ہے مالیت کے اوپر سونے اور چاندی کی جو ملکیت ہوتی ہے یا جس کی قیمت ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ نکال لیا، زکوٰۃ تو نکال لیے ہم نے، لیکن زکوٰۃ کس کو دینا ہے وہ نہیں معلوم ہے ہمیں۔ زکوٰۃ 1 سال ہو گیا ہے، ہمارے پاس سونا زیور کی شکل میں ہے، سونا ہے، پیسہ ہے، چاندی کے زیور کی شکل میں ہے، یا خالص چاندی ہے یا پیسے کی شکل میں ہے، یا گائے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں اسی طرح بکریاں ہیں، اونٹ ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیمانوں کے اعتبار سے ہم صاحب حیثیت بھی ہو گئے، اور 1 سال بھی گزر گیا، اور 1 سال گزرنے کے بعد ہم نے زکوٰۃ تو نکال دی ہے، لیکن زکوٰۃ اب کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ دینے کے لیے جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حاکم وقت کو یا بادشاہ وقت کو یا امیر المؤمنین کو یا امام مسجد کو یا بڑے سے بڑے عالم کو، محدث کو، فقیہ کو، کسی کو بھی اجازت نہیں دیا کہ تم جیسے چاہے خرچ کرو، جس کو تم مستحق سمجھو دے دو، جس کو تم چاہے دے دو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مستحقین کی لسٹ، مستحقین کی فہرست اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ نہ بادشاہ، نہ عامل، نہ حاکم، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اجازت نہیں دی کہ زکوٰۃ تم جہاں چاہو، جیسے چاہو، جس کو دینا چاہو دے دو۔ نہیں، زکوٰۃ کے کون کون مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کی فہرست اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ آگے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آیت کریمہ کے ذریعے اس کی وضاحت کروں گا، اور پھر اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، کہ زکوٰۃ جو ہے مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں کے درمیان تقسیم کی جائے گی، فقیروں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ فقیروں کا مطلب کہاں کہ جس بستی سے آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں اسی بستی کے غربا میں، اسی بستی کے فقراء میں، اسی بستی کے مساکین میں، اسی بستی کے یتیموں میں، اسی بستی کے قرض داروں میں، اسی بستی کے عاملین میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اسی بستی کے جو ہے کیا کہتے ہیں سائلوں کے درمیان زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔
وابن السبیل، یعنی 8 مد اللہ تبارک و تعالی نے بتائے، 8 ایسے لوگ ہیں جہاں ہماری زکوٰۃ خرچ کرنا ہے، ہم جیسے چاہے جب چاہے جدھر چاہے خرچ نہیں کر سکتے ہیں زکوٰۃ۔ 8 مدات بتائے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے، فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے یعنی زکوٰۃ اصول کرنے، غارمین ہے یعنی قرضدار ہے، اور رقاب یعنی جو غلام ہے، جو پہلے زمانے میں چلتا تھا وہ غلام ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو اور اسلام کی نشر و اشاعت کا معاملہ ہو، دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے مسائل ہو، وہ تمام فی سبیل اللہ، وابن یعنی مسافر، ان تمام 8 مدات کے درمیان ہماری زکوٰۃ خرچ ہوگی، اس کے علاوہ زکوٰۃ کہیں اور خرچ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلم سماج کے اس طبقے کا بھی حق رکھا ہے جو طبقہ عزت دار ہے، سفید پوش ہے، کبھی باہر آ کر مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مالوں میں، ہماری دولت میں اللہ تبارک و تعالی نے حق رکھا ہے۔ فرمایا اللہ نے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو مانگنے سے محروم ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا، سورہ انعام کے اندر مذکور ہے وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن کھیتی کی کٹائی ہوتی ہے، فصل کاٹ دیا جاتا ہے، اس دن جو ہے زکوٰۃ دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 آدمیوں کے درمیان ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ حضرات یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے آج ہم منمانی طور پر دے رہے ہیں۔ مسلم سماج کے اندر زکوٰۃ تو دینے والے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے ایک اسٹائل بن چکی ہے۔ زکوٰۃ بھی جو ہے ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ آج زکوٰۃ دے تو کل کے نیوز پیپر میں آ جائے، آج زکوٰۃ دے تو کل کے اخبار میں آ جائے، کل کے ٹی وی چینل میں آ جائے کہ فلاں صاحب کے گھر کے باہر، گھر کے درمیان جو ہے اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ کا ایک عجیب سا تماشا بنا لیتے ہیں لوگ، غریبی ختم نہیں ہوتی ہے اس طرح۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام جس زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اور آج ہم جس طریقے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا کیا نقصان ہے، ہم خود دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے فوائد دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل، ہمارے قلوب کی پاکیزگی ہوگی، ہمارے دلوں میں بیجا مال کی، دولت کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے، جس دولت کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں وہ دولت کی محبت ختم ہو جائے گی، اور ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، اور حلال راستے سے کمانے کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں دینے کا بھی ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی۔ دوسرا، معاشرے کے خامیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ جتنی خامیوں کا ذکر میں نے آپ کو حکمت زکوٰۃ کے اندر بتائی ہے، وہ تمام خرابیاں، وہ تمام خامیاں ختم ہو جائیں گی، اور معاشرے کے اندر محبت و یگانگت کا عنصر نمایاں ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، امیر آدمی جو ہے غریب آدمی کو حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اس کی حیثیت گن رہا ہے، اس کو تانے دے رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھا رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جا کر محبت، الفت، ہمدردی، غمخواری، یگانگت، اتحاد، یہ تمام کی تمام چیزیں سماج کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور جب سماج کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائے گی تو مسلم سماج ایک بہترین سماج بن سکتا ہے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مال کہیں ایک جگہ پھنسا ہوا نہیں رہے گا، مال کہیں ایک جگہ خزانہ بن کر جمع ہوا نہیں رہے گا، بلکہ مال گھومتا رہے گا، اور غربت کا اور فقر و فاقے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کا سب سے بڑا فائدہ زکوٰۃ نکالنے والے کو ہوگا، صاحب نصاب کو ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اس کے مال میں اور ترقی آئے گی، اس کی زندگی میں ترقی آئے گی۔ جتنی زکوٰۃ نکالتے جائیں گے، جتنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں
اتنا ہی فائدہ ملتے جائے گا، اتنا ہی فائدہ ملتے جائے گا۔ ایک تو مال بھی پاک ہو جائے گا اور مال کے اندر بڑھوتری آتی جائے گی، بڑھوتری آتی جائے گی، اتنا آئے گا کہ انسان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اتنا مال سبحان اللہ آئے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَاعَفُونَ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور تم جو زکوٰۃ تمہارے اندر تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، اگر زکوٰۃ دینے کی وجہ یا زکوٰۃ دینے کی نیت خالص اللہ کی خوشنودی ہے، تریدون وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے دے رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَاعَفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور بھی زیادہ ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈبل دے دیتے ہیں۔ اگر 2.5 کے حساب سے 500 روپے دے رہے ہیں، 5000 زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا تگنا کر دیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا صحیح مسلم کا نام لیا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کے اوپر کوئی چوں اور چرا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، جب کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کے مال کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں پیدا ہوتا ہے، یعنی کمی نہیں پیدا ہوتی ہے مال کے اندر، بلکہ مال بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کی قبولیت میں کام آتی ہے۔ ایک بندہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، صاحب استطاعت، صاحب حیثیت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ دینے والا ہے تو اس کی نماز کی قبولیت میں کام آتی ہے زکوٰۃ، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی لم تقبل منہ، کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے ولم یزکی لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لم تقبل منہ، اس سے کوئی چیز قابل قبول نہیں، اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر بندہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق جو ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے اس کی نماز کی قبولیت میں مدد اور معاون ثابت ہوگی۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ دنیاوی مصائب، مشکلات اور آفت سے بچاؤ کا ذریعہ زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ یعنی مالی صدقہ جو ہے انسان کو دنیا کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی آفتوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں بلاؤں سے نجات دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، صدقات ایک الگ موضوع ہے، نفل جو صدقات ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے صدقات کی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ اس کو اپنا اس صدقات کے راستے کو اپنا کر انسان اپنی بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر لیتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ نہ صرف دنیاوی مصیبتیں بلکہ اخروی نجات کا بھی ذریعہ ہے، اخروی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے بارے میں بیان کرتے کرتے یہاں تک بتا دیا کہ ولو بشق تمر اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ لوگوں نار جہنم سے تم بچنے کی کوشش کرو اگرچہ کہ اللہ کے راستے میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صحیح صدقہ کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، اتنا اہم ہے صدقات اور خیرات کا معاملہ، زکوٰۃ کا معاملہ، تو دنیاوی آفتیں بھی چلے جاتی ہیں، مصیبتیں بھی چلے جاتی ہیں۔ جس سماج کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے، یا جس سماج کے اندر بارش رک جاتی ہے، یا مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، یا طوفان یا سیلاب آ جاتے ہیں، تو وہاں سمجھیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر غفلت ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر غفلت ہو رہی ہے۔ فوری طور پر توبہ کرنا چاہیے اور زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اسی طرح انفرادی زندگی کے اندر جو مصیبتیں، جو مسائل آ رہے ہیں تجارت کے اندر یا جسمانی بیماریوں کے ذریعے یا گھریلو پریشانی کے ذریعے، تو سمجھنا، جائزہ لیتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فائدے آپ کے سامنے آ گئے، زکوٰۃ کی حکمتیں آ گئیں، نصاب زکوٰۃ آ گیا، زکوٰۃ کے مستحقین بھی آ گئے۔
اب آپ کے سامنے ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے پر جہاں اجر و ثواب ہے، زکوٰۃ دینے پر جہاں بہت سارے فوائد ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے بڑی سخت وعیدیں سنائی گئیں، بڑی سخت وعیدیں سنائی گئیں۔ انسان ساری زندگی کماتا ہے مال مال مال، لیکن وہی مال اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس کا وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ بے شمار وعیدیں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں، بڑے سخت الفاظ میں فرمائے، جیسا کہ آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک وعیدیں میں آپ سے سناؤں گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا رشتہ جو انعام الہی ہے، ایمان اور اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر وہ اپنی ماضی کے لغزشوں سے، غفلتوں سے، کوتاہیوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے، وہ اخوت کا رشتہ جڑ گیا، وہ اخوت کا رشتہ جڑ گیا، جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے اخوت المؤمنین کہا، یعنی کیا کہتے ہیں، ایمانی رشتہ جو ہے وہ رشتہ قائم اور دائم رہے گا، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا کہ مسلم سماج سے اور اسلامی اخوت سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، جس کا حدیث کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی وعید یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا تازگی کا ایک قدم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آدمی سے اعلان جنگ فرمایا ہے جو آدمی صاحب حیثیت، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، جنگ کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی گواہی دے اور میری گواہی دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور اگر نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کر دیتے ہیں اور شہادت کی گواہی اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عصموا منی دماءہم، کہ ان کا خون محفوظ ہو جائے گا، ان کا خون محفوظ ہو جائے گا، مطلب انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جو فتنے دنیا کے جو فتنے رونما ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ تھا مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، یعنی بعض قبیلے والوں نے کہا تھا کہ ہم سے نماز پڑھوا لو، روزہ رکھوا لو، بہت ساری دوسری چیزیں کروا لو، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک خاص تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المؤمنین، امیر المسلمین، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے ساتھی تھے، انہوں نے کیا فرمایا، حضرت ابو بکر نے بھی اعلان جنگ کیا کہ اگر کوئی اونٹنی باندھنے کی رسی یعنی عقال بھی نہ دے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی بھی نہیں دیتا ہے تو بھی میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب حیثیت، صاحب نصاب آدمی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر غفلت کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ اعلان جنگ کیا اور پھر ان سے اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کہ ان سے زکوٰۃ نہ لے۔ کتنی زکوٰۃ؟ بہت مال و دولت کے ڈھیر اور انبار نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، عقالن، اونٹ کے گلے کے اندر، اونٹ کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے، اگر وہ رسی بھی، اس کے باندھنے کی رسی بھی اگر کوئی آدمی بطور زکوٰۃ ادا کرتا تھا اور اگر اب ادا نہیں کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور تیسری وعید یہ ہے کہ مال ضائع و برباد ہو جاتا ہے،
مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر بندہ جب بھی بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے، دعا دیتا ہے، ایک دعا دیتا ہے اور ایک بدعا کرتا ہے۔ کس کے حق میں؟ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال اور دولت میں سے صدقات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، انفاق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، صدقات اور خیرات نہیں دیتے ہیں، ان کے حق میں بددعا ہوتی ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ وہ 2 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو اس بندے کو عطا فرما جو خرچ کرتا ہے، تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیتا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، تیرے راستے میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اے اللہ ایسے بندے کو تو اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ کون دعا کرنا ہے؟ فرشتے دعا کرنا ہے۔ ہر روز صبح میں دعا فرشتے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کے حق میں فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، اور فرشتوں کی دعا قبول کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان بندوں کو اور نوازتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفن، اے اللہ جو اس آدمی کو تو نہ دے، جو آدمی جو ہے مال دولت کے رہنے کے باوجود بھی جو نہیں دیتا ہے، بچا بچا کر رکھتا ہے، تو اس طرح مال ضائع ہو جاتا ہے۔ تلفن، ضائع کر دے، اللہ تو اس کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے، تلف ہو جاتا ہے اس کا مال، اکارت ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کا مال ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس وقت ہم دے سکتے ہیں، لیکن کافی وقت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ہزاروں واقعات روزانہ، دسیوں اور سینکڑوں واقعات روزانہ پیش آتے ہیں کہ کتنے مالدار راتوں رات فقیری کے شکار ہو جاتے، فقر و فاقی کے شکار ہو جاتے ہیں، راتوں رات سڑک پر آ جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آئیے، یہ سب تو دنیا کے اندر وعیدیں ہیں، آخرت کی کیا وعید ہے؟ آخرت کے اندر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہی مال جو ہے آخرت میں جہنم کے اندر ہمارے اس مال کو تپایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، اور پھر اس مال کے ذریعے جو ہے ہمارے پیشانیوں کو، ہمارے بازوں کو داغا جائے گا اور ازدہا بن کر آئے گا، مختلف قسم کے ہوں گے۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرمایا 34 میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ اور جو لوگ مال و دولت کو خزانے کی شکل میں جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے کو، چاندی کو اور دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون في سبيل الله، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خوشخبری سنائیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اچھائی کی خوشخبری نہیں، جنت کی خوشخبری نہیں، انعامات کی خوشخبری نہیں، عذاب کی خوشخبری۔ فبشرہم، پس آپ انہیں خوشخبری سنائیے، فبشرہم عذاب علیم، عذاب علیم کی خوشخبری سنائیے۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ یوم یحمى علیہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ مانگیے کہ مال و دولت کو جمع کر کے رکھتا ہے انسان، اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو کیا ہوگا اس دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر جو ہے اس کے مال کو تپایا جائے گا، اس کی پیشانی کو، اس کے بازوں کو جلایا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کیا کہا جائے گا؟ ذوقو، چکو، تم مزہ چکو۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین ڈش، بہترین کھانے بنتے ہیں، بہترین مٹھائی ہوتی ہے، تو چک کر ہم مزہ لیتے ہیں کہ کیسا بنا ہے، اچھا بنا یا نہیں بنا ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ عذاب کا مزہ چکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، عذاب کا مزہ چکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ یکنزون، جو ہم جمع کر رکھ رہے تھے یہاں مال و دولت، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، اس سے بڑی وعید ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مال ازدہ کی شکل میں آئے گا، زکوٰۃ کا مال ازدے کی شکل میں آئے گا، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتاہ اللہ مالا
کیا ہے؟ من عطا اللہ مالن، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا، مال دیا ہے، دینے والی ذات اللہ کی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بقالت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوش ہو جائیں گے، کیسے اسے برداشت کریں گے؟ دنیا کے اندر بھی آفتیں اور آخرت کے اندر بھی مصیبتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يُؤْتِ زَكَاتَهُ، وہ اپنی دولت سے، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا مال نہیں دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ شجاعا اقرعا، ایک اژدہے کی شکل میں بنا وہ مال بن جائے گا، اژدہے کی شکل اختیار کر لے گی اس کی دولت، اژدہے کی شکل بن جائے گا اس کا سونا، اژدہے کی شکل بن جائے گی اس کی چاندی، اس کی دولت، سب کچھ، اور کیا کرے گا، کیا کہے گا وہ؟ اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ صاف، آپ اژدہے کو دیکھے ہیں کہ اس کے جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کی زبانوں سے زہر نکلتا ہے، تو وہ زہر کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے یطبقہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اژدہا جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اس کا طوق بن جائے گا، گلے کے اندر رہے گا، اور کہے گا ثم یأخذ بالعزیمۃ بلحم، پھر جو ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنی زبان کو نکالتا جائے گا، اور صدقہ ہی، یعنی اس کے دونوں جو جبڑے ہیں ان جبڑوں کے ذریعے وہ حملہ کرتا جائے گا، زبان کے ذریعے حملہ کرتا جائے گا، اور کیا کہے گا؟ ثم یقول، پھر وہ کہے گا، اژدہا کہے گا، کیا کہے گا؟ انا مالک، انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے عزیز سامعین و سامعات، مشاہدین و مشاہدات، کیا ہم چاہتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ ہمیں ایسا موقع نہ دے؟ ان تمام وعیدوں سے بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت فرمائی، ثم الذين يقولون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، اور جو لوگ بقالت کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہیں جو کچھ ملا ہے اس میں سے جو ہے وہ خیر، اس کو خیر نہیں سمجھتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ شر ہے، وہ شر ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وہ شر یہ ہے، اس کے لیے برائی یہ ہے، اس کے لیے نقصان یہ ہے کہ ان قریب اس کا مال، اس کی دولت جو ہے وہ طوق بنائی جائے گی اس کی بقالت کی وجہ سے قیامت کے دن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کسی بہت پہلے کبھی میں نے درس دیتے ہوئے ایک مسجد کے اندر، درس حدیث کے اندر اژدہے کا ذکر کیا تھا، اور پھر جو ہے کیڑے اور مکوڑوں کا ذکر کیا تھا، تو ایک صاحب نے بڑے جھٹ کے ساتھ اعتراض کیا۔ اچانک اس حدیث کے اوپر جب میں نگاہ پڑی تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی اژدہا رہے گا، نہ کوئی سانپ، نہ کوئی بچھو، نہ کوئی کیڑا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھٹ سے انکار کر دیا۔ جس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے۔ یہ جو ہے یہ نظریہ، یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ ناظرین، اب آئیے آخر میں میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اور خلفائے راشدین کے دور میں اور صحابہ کے دور میں جو نظام زکوٰۃ تھا، اور آج ہمارے درمیان جو نظام زکوٰۃ رائج ہے، اس کا ذکر میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا زیادہ سا ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ نماز کا ذکر ہمیں قرآن میں بارہا ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں بارہا ملتا ہے۔ نماز کا حکم کیسے دیا گیا ہمیں؟ اجتماعی طور پر مساجد کی تعمیر اور اذان کا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اذا سمع النداء، جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فاجب، یعنی جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اور انفرادی طور پر جو نماز تنہا نماز ادا کرتے ہیں اس کا جو اجر و ثواب ہے، دونوں کے درمیان 27 درجہ کا فرق ہے، یعنی جماعت کے ساتھ ادا کی گئی نماز کا اجر و ثواب 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ نماز کے تمام مسائل کے اندر جماعت کا بڑا مقام ہمیں ملتا ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بھی اجتماعی ہے۔
زکوٰۃ کی نظام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بھی اجتماعی ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تمام دلائل کا ذکر کروں، البتہ خلاصے کے طور پر اتنی بات کہتا چلوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اجتماعی طور پر مطلوب اور مقصود ہے، اور یہی فائدہ مند چیز ہے، اور یہی اسلام چاہتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا جو لفظ آیا ہے تقریباً 80 سے زائد مرتبہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا، اور نماز کے ساتھ آیا۔ نماز کے بعد زکوٰۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح نماز اجتماعی طور پر اجتماعی شکل میں ادا کرنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی شکل میں ہی ادا کرنا ہے، اور وہی مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور فائدہ مند اور سود مند بھی وہی طریقہ ہے۔ آئیے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ بار بار کہا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے اندر بھی ایک لفظ ہمیں ملتا ہے، مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مستحقین کی جو لسٹ میں نے آپ نے سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں سنائی کہ 8 مقدات ہیں، 8 لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ ان میں سے ایک والعاملین علیہا، زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے جو کارندے متعین کیے گئے ہیں، جو زکوٰۃ اصول کرنے والے ہیں، عامل ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ اصول کرنے کی ذمہ داری دینی چاہیے۔ کہ یہ کب ہوگا؟ اجتماعی نظام زکوٰۃ ہوگا، تب جو ہے عامل بنے گا، تب جو ہے کوئی کارندہ بنے گا، نمائندہ بنے گا کہ اس زکوٰۃ اصول کرے گا سب کے پاس گھوم گھوم کر۔ انفرادی کا لفظ ہے، اگر انفرادی طور پر زکوٰۃ مطلوب اور مقصود ہوتی تو عامل کا ذکر وہاں نہیں ملتا۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جمع کے صیغہ یوز کیا گیا قرآن کی آیات میں۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تم ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ عطا کیا ہے۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کا جو ہے ثبوت اسلام کے اندر بے شمار واقعہ احادیث کے ذریعے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ اصول کیا جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاملین زکوٰۃ کو اس بات کا حکم دیتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اگلے 1 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں لے آؤ۔ بسا اوقات ایسا ضرورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، اور تمام زکوٰۃ جو ہے بیت المال میں جمع ہو جاتی اور وہاں سے تقسیم عمل میں لائی جاتی تھی۔ اسی طرح خلفائے اربعہ کے دور میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں یمن کے گورنر بن کر گئے تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے زکوٰۃ کا کچھ حصہ مدینے کو بھیجا۔ پہلے سال امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنرز کو لکھ بھیجا، گورنر کو لکھ بھیجا کہ آپ کو زکوٰۃ انہی لوگوں میں تقسیم کرے جہاں سے زکوٰۃ مال اصول کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر انہوں نے لکھ بھیجا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں کے غرباء میں، یہاں کے مساکین میں تقسیم کرنے کے بعد بچی ہوئی زکوٰۃ، بچا ہوا مال میں آپ کی خدمت میں بھیجا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے قبول کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً پوری زکوٰۃ کا تقریباً آدھا حصہ مدینہ منورہ کو امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجا، اور لکھ بھیجا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں کی ضروریات کی تکمیل کے بعد میں نے بچا ہوا مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ 1 سال کی مدت کے اندر یہاں کے غرباء کی حالت ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد تیسرے سال مکمل زکوٰۃ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کی خدمت میں یہ لکھتے ہوئے، یہ عرض کرتے ہوئے بھیجا کہ اب یہاں زکوٰۃ کے حقدار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، 3 سال کے اندر وہاں کی غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، تصور کیجئے، 30 سال سے آپ کے گھر سے زکوٰۃ نکل رہی ہے، 30 سال سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، 30 سال سے آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں،
لیکن آپ جس صاحب کو زکوٰۃ دے رہے ہیں 30 سال کے گزر جانے کے باوجود، 10 سال کے گزر جانے کے باوجود، 5 سال کے گزر جانے کے باوجود بھی آپ کے پاس وہ زکوٰۃ لینے والا ہی بنا ہے، زکوٰۃ دینے والا نہیں بنا یا زکوٰۃ لینے والا نہ بنا۔ مطلب یہ کہ اس کی غربت کا خاتمہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس جو رواج ہے زکوٰۃ دینے کا وہ غلط رواج ہے۔ میں کیا کر دیتا ہوں، جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے میں چینج کر کے رکھ لیتا ہوں، 10,000 میری زکوٰۃ نکلنے والی ہے، میں ایک لسٹ بنا لیتا ہوں کہ فلاں کو 500 روپے دینا ہے، فلاں کو 1000 دینا ہے، فلاں کو ایک ساڑی دینا ہے، فلاں کو ایک لنگی دینا ہے، فلاں مدرسے والے کو 50 روپے دینا ہے، فلاں کو 100 روپے دینا ہے۔ اس طرح میں 10,000 کی زکوٰۃ کے اندر 100 آدمیوں کی لسٹ بنا دیتا ہوں اور 50 100 500 1000 کر کے تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غریب بہن، ایک غریب کوئی بھی جو ہے لینے والا جو ہے، اس کی آپ کے 50 روپے سے، 500 روپے سے، 1000 سے، 5000 سے اس کی غربت دور نہیں ہوتی ہے، اس کی غربت دور نہیں ہوتی ہے۔ بجائے اس کے 10 آدمیوں کا پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور اس 10 آدمیوں کے پیسے کے ذریعے ایک بڑی امانت، ایک بڑا حصہ جمع ہو جاتا ہے اور فہرست بنائی جاتی ہے مسلم سماج کی، غرباء کی، اور اس کے بعد تقسیم کیا جائے گا تو کم سے کم چند سالوں کے اندر جو ہے مسلم سماج کی غربت دور ہو جائے گی۔ واللہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں میں سے 10% بھی صحیح زکوٰۃ نکالیں اور 10% مالدار مسلمان بھی ہندوستان کے صحیح زکوٰۃ نکالے اور صحیح طریقے سے نکالے تو ہندوستان کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی حکومت کے پاس گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان تڑپ رہے ہیں، ہم مائنارٹی ہیں، ہم اقلیت ہیں، کہیں سود کے حوالے ہو جا رہا ہے مسلم طبقہ، کہیں غربت کے مارے کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی عزت و آبرو لوٹا رہا ہے، کوئی گھر بیچ رہا ہے، کوئی اولاد کو بیچ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کو جو ہے فروخت کر دے رہا ہے۔ کیا یہ سب مناظر ہمیں دیکھ کر بھی جاگنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی قابل غفلت سے ہم بیدار نہیں ہونا چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ اگر لاگو کر لیں گے اور اگر پھر ہم اپنے محلوں میں، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ہم دے تو کس کو دے، کس جماعت کو دے، کس مسلک کو دے، کہاں دے؟ یہ تمام سوالات کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے محلے کے اندر اپنے رشتہ داروں کا ایک بیت المال بنا لیجیے، جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام مالدار رشتہ داروں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع کیجیے، اور اس کے بعد اپنے جتنے رشتہ داروں میں غریب ہیں، پریشان حال ہے، ان کی ایک فہرست بنائیے اور اپنی زکوٰۃ کو جو ہے ان کے درمیان تقسیم کیجیے۔ تقسیم صرف پیسہ مت دیجیے بلکہ اس پیسے کے ذریعے انہیں آنے والا ہنر یا انہیں آنے والے کاروبار یا بزنس چھوٹے چھوٹے لگا کر دیجیے، اور انہیں اس بات کی تعلیم دیجیے کہ روزانہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، خیر و برکت کی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ تم اپنے اس ہنر کے ذریعے مال و دولت کماؤ۔ دیکھیے آپ چند سالوں کے اندر آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار جو 10 سال 12 سال 15 سال سے آپ ہر سال کو جو 500 1000 روپے 100 روپے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، دینے کی نوبت نہیں پڑے گی۔ سال 2 سال کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا، اس طرح ترجیحات کی بنیاد پر آپ زکوٰۃ دیجیے، یا پھر ایک مسجد کا بیت المال بنائیے، محلے کے اندر بنائیے، یا مقامی جمعیتوں کے اندر بنائیے، یا ضلعی جمعیتوں کے اندر بنائیے، یا پھر جو ہو سکتا ہے آپ اجتماعی نظام زکوٰۃ کو قائم کیجئے۔ آپ ہیلے اور بہانے کر کر جو ہے اس عمل سے دور نہیں ہو سکتے ہیں، ورنہ محدثین، فقہاء اور شارحین کے جو اقوال ہیں اجتماعی نظام زکوٰۃ کے تعلق سے، انفرادی زکوٰۃ بسا اوقات بعض فقہاء اور بعض محدثین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس سے پرہیز کیجئے اور اس سے بچیے، کیونکہ مسلم سماج کے اندر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ بڑی بھیانک چیزیں ہیں۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے دلائل اور ثبوت کے ذریعے مسلم سماج میں آج ہونے والی خرابیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ کسی وقت استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ دارالسلام عمر آباد نے شہر کرنول کے اندر ضلعی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے منعقدہ کانفرنس، جس کا مرکزی عنوان تھا اجتماعی نظام زکوٰۃ، اجتماعی نظام زکوٰۃ، اس عنوان کے تحت آپ نے تقریر کرتے ہیں فرمایا تھا کہ بنگال کی ایک خاتون جس کا جو ہے انگریزی اخبار نے اپنے نیوز کے اندر چھاپا تھا اور ہیڈنگ بنایا تھا کہ ایک مسلم خاتون اپنے پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے
تو گھر کے باہر نکلتی ہے تو ہندو کا نام رکھ لیتی ہے اور جا کر وہ کسی کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے، برتن وغیرہ دھوتی ہے، اور وہ گھر آتی ہے تو اس کا نام مسلمان ہے، گھر کے اندر مسلمان نام ہے، اور گھر سے باہر اپنی مجبوری کو دور کرنے کے لیے نکلتی ہے تو اس کا نام ہندو کا نام رکھ کر وہ کام کرتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، خون کے آنسو رلا دیتے ہیں۔ ایسے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے مسلم گھر ہیں جہاں آج بھی ایک دوا کی ایک ٹیبلٹ کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے ترس رہے ہیں، بیماری کا علاج کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کتنی مسلم خواتین ہیں، کتنی مسلم بہن اور بیٹیاں ہیں جو آج بھی شادی بیاہ کے مسائل حل نہیں ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی کتنی مسلم خواتین کو ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں، کہ کتنے عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ برقع پوش خواتین جو ہے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، مساجد کے پاس بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ اور بات کہ اس کے اندر بہت ساری غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ بسا اوقات ہندو خواتین بھی برقع پہن کر آ جاتی ہیں، لیکن ہم سرے سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلم خواتین ایسی بھیک نہیں مانگتے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو کیا کہتے ہیں ایک وقت کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، بھوک اور پیاس کے انتظام کرنے کے لیے روڈوں پر نکل آتی ہیں۔ اسلام نے تو اس بات کا حکم دیا تھا ہمیں کہ نظام زکوٰۃ کو قائم کرتے ہوئے، اجتماعی نظام زکوٰۃ کو قائم کرتے ہوئے ہر غریب آدمی کی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر ہے، ہر فقیر آدمی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہر مسکین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہر بیوہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہر یتیم کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہر قرض دار کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ کتنے مقروض آدمی ہیں جو 1000 2000 5000 10,000 کے قرض کے لیے بھی سود کے راستوں پر جاتے ہیں اور سود لیتے ہیں، اور سود دیتے دیتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یا سود کے بوجھ تلے دب کر جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں 1000 سے لے کر 10,000 کا قرضہ بغیر سود کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم نیک لوگ ہوں گے جو بغیر سود کے کسی آدمی کا تعاون کرتے ہیں، کسی آدمی کو قرض دے دیتے ہیں اور وہ آدمی قرض کے تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلم سماج کے اندر ہمدردی، غمخواری پیدا کرنے کے لیے، اخوت اور بھائی چارگی اور مسلم سماج سے ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ کا قیام عمل میں لانا ضروری ہے، اور وہ نظام زکوٰۃ اجتماعی نظام ہے۔ آپ اللہ کے لیے جو نظام آپ کا قائم کرتا ہے اس نظام کو چھوڑ دیجئے، اللہ کا قائم کر دو جو نظام زکوٰۃ ہے۔ احادیث کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کو آپ اپنائیں۔ آپ بہت سارے واقعات رمضان میں دیکھنے کو پڑھنے کو ملتے ہیں اور خون کے آنسو رونا پڑتا ہے، رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے ہمارے ان مالدار احباب کے رویے کو دیکھ کر کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر احسان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ دے کر احسان نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے، زکوٰۃ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے۔ آپ کا فریضہ تھا کہ آپ تلاش کر کر آپ کی زکوٰۃ دے دیتے، لیکن آپ کے گھر پر کوئی آ رہا ہے تو گویا وہ آپ پر احسان کر رہا ہے۔ آپ کے مال کی پاکیزگی ہو رہی ہے، آپ کے نفس کی پاکیزگی ہو رہی ہے، آپ کے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، آپ کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اتنے تمام فوائد زکوٰۃ لینے والا آپ کے در پر، آپ کے گھر پر، آپ کے آفس پر آ کر لے رہا ہے تو گویا وہ آپ پر احسان کر رہا ہے۔ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، ایک سیلفی لے لیے، اخبار والے کو ڈال دیے، خواتین کی ایک لمبی لائن لگا دیے، ان کے درمیان کپڑے تقسیم کر دیے، مرد حضرات کی ایک لائن لگا دیے، 50 دے دیے، مدارس کے سفراء کو جمع کر دیے اور 50 روپیہ آپ رسید پھڑواتے چلے گئے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، اور آپ نے کوئی تیر نہیں مارا ہے۔ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ سے ادب درخواست کرتا ہوں، آخری گزارش یہی کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے کو چھوڑ دیجئے۔ ہمارا اسلام کا بتایا ہوا جو نظام ہے اس نظام کو اپنائیے، یا کم سے کم میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہے آپ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے یا پھر محلے کے ذریعے یا مسجد کے ذریعے یا جمعیت اور جماعتوں کے ذریعے آپ ایک بیت المال قائم کیجئے اور وہاں زکوٰۃ جمع کیجئے، اور غرباء کی، مساکین کی، فقراء کی اور جتنے مستحقین زکوٰۃ ہے ان کی فہرست بنائیں، اور اس کے بعد ترجیحات کے طور پر جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے آپ اس کو دیتے ہوئے جائیں، تو انشاءاللہ چند ہی سال کے اندر ہندوستان کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی حکومت آ کر ہماری غربت
ہماری غربت دور نہیں کر سکتے. ہم خود ہمارے نظام کو اپنا کر اگر ہماری غربت کو ہم دور کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کون سی حکومت کو کیا پڑا ہے کہ وہ ہماری غربت دور کرے. یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں یا خوش کن نعرے ہیں. ان تمام نعروں سے بچ کر ہمیں اپنا کام اپنے سے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی احباب کو اسلام کا جو نظام زکوٰۃ اجتماعی نظام زکوٰۃ ہے جہاں اس کی قدر و قیمت جس کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے اس کو جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے جو بنیادی ارکان پر جو دروس چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور اٹھانے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اور دفعہ میں آپ جمیع احباب کا، مشارکین کا اور مشارکات کا، مشاہدین اور مشاہدات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا درس سنا. امید ہے کہ آپ اس درس کے اندر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ابتدا میں آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ سلسلہ دروس جو چل رہا ہے ارکان اسلام کا جو سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ آخری جو درس ہوگا ہمارا جس کا عنوان ارکان اسلام سے ہٹ کر حقیقت الامانہ یعنی امانت کی حقیقت، امانت اور اس کی حقیقت. اس تقریر کے بعد ہم ان 6 دروس کے سوالات آپ کو روانہ کریں گے اور 6 سوالات کے جوابات آپ کو فیس بک پر جو نمبر وائرل کیا گیا ہے واٹس ایپ پر کویت کا اس پر اگر آپ صحیح جوابات دیں گے تو انشاءاللہ قیمتی انعامات سے آپ کو نوازا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لگے رہیں ساتھ میں. انشاءاللہ آپ کو دین اور دنیا کا دونوں کا فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب احباب کو خلوص و للہیت کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ کل ٹھیک 9:30 بجے پھر ایک الگ موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں یعنی رمضان کے مسائل، رمضان کے احکام، روزے کے احکام کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں اس موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.